اگر پاکستان انڈیا کے مابین ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے تو انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ 90% انسان صفحۂ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ ایٹمی جنگ بہت تباہ کن ہوگی۔ ایٹمی جنگ کوئی مذاق نہیں۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم امریکہ نے گرائے تھے وہ آج کے ایٹم بم کے مقابلے میں پٹاخے تھے، پر اس چھوٹے بم کی تباہ کاری اتنی تھی کہ 3 لاکھ لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اور آج 74 سال بعد بھی وہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پیدائشی معذوری ہوتی ہے۔ اس حملے کے بعد ہزاروں لوگ کینسر کا شکار ہو کر مارے گئے۔ اگر موجودہ دور میں ایک بھی ایٹم بم حملہ ہوا تو نتائج نہایت ہی سنگین ہوں گے، جس کا خمیازہ پوری دنیا کے انسانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان انڈیا شروع سے ہی ایک دوسرے سے حالت جنگ میں ہے اور بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کے بادل ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ انڈیا نے 120 ایٹمی وار ہیڈز بنا لیے ہیں جبکہ پاکستان نے 130۔ اگر پاکستان اور بھارت اپنی ایٹمی طاقت کا آدھا حصہ بھی جنگ میں استعمال میں لے آتے ہیں تو 21 ملین لوگ فوری طور پر موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ جو جنگ عظیم 2 کے دوران مرنے والوں کی تعداد کے دوگنا ہے۔ اوزون لیئر کا آدھا حصہ مکمل تباہ ہو جائے گا۔ اوزون کی تہہ زمین کے گرد ایک حفاظتی تہہ ہے جو زمین کو سورج سے آنے والی شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اوزون تہہ کی غیر موجودگی میں ایٹمی حملے سے بچ جانے والے افراد کینسر اور دیگر جلدی بیماریوں کا شکار ہو کر مر سکتے ہیں۔ نیوکلیئر بارشوں کی وجہ سے دنیا بھر کی زراعت اور مون سون سیزن مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورت میں پوری دنیا 2 ہفتوں میں جوہری دھوئیں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ یہ دھوئیں کی تہہ اوپر کی طرف اٹھ کر 20 سے 50 میل کی موٹائی میں زمین کو ڈھک لے گی۔ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے نہ تو بارش ہوگی اور نہ فصلیں اگائی جا سکیں گی۔ زمین پر انسانیت کے لیے ذخیرہ خوراک صرف 60 دنوں کے لیے کافی ہے۔ جب کاشتکاری نہیں ہو پائے گی تو باقی لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی 10% خوش قسمت زندہ بچ جانے والوں کے لیے زمین پر تابکاری شعاعیں ہوں گی، بنجر زمینیں اور دن بدن ٹھنڈی ہوتی زمین۔ سورج کی روشنی کی غیر موجودگی میں زمین پر آئس ایج کا ساتھ زمانہ پھر آ جائے گا جس میں زمینی درجہ حرارت خطرناک حد تک نیچے گر جائے گا۔ اور ان حالات میں باقی ماندہ انسان کیسے زندہ رہ پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ زمین پہلے بھی کسی انجانے حادثے کی وجہ سے آئس ایج سے گزر چکی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ زندہ بچ جانے والے انسان خوش نصیب ہوں گے یا بد نصیب۔ ہیروشیما ناگاساکی پر جو بم گرائے گئے ان کی حرارت 4000 درجہ سینٹی گریڈ تھی، جبکہ آج کے ایٹم بم 4 لاکھ سے بھی اوپر کی حرارت پیدا کر سکتے ہیں، جس سے زمین پر ہر چیز راکھ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ جبکہ پاکستان نے کچھ خفیہ ایٹمی ہتھیار بھی بنا رکھے ہیں جن کی تباہ کاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا انڈیا، پاکستان اور باقی دنیا چاہے گی کہ ان خطرناک ایٹمی ہتھیاروں میں سے ایک بھی پھٹے؟